ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی، پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے۔ مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مٹ جانے سے، میرے قتل ہو جانے سے اسلام نہیں مٹتا، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اندھے لوگ اگر یہ سوچ کر کے بم برسا رہے ہوں، قتل عام کر رہے ہوں، تو انہیں کان کھول کر سوچ لینا چاہیے کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب اسلام نہیں رکا تھا، تو اس سیلاب سے کبھی اسلام نہیں رکنے والا۔ دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا۔ جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں، حقیقت ہے، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے۔ مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا، کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں اس سے کیا غرض، شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے۔ مجھے کون پہچانتا تھا، میں کس خاندان سے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا۔ میں اپنے باپ کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے یا کوئی سیاسی عہدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اگر پہچانا جاتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، میرے عزیزو، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ علم کا ایک قلعہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور بہترین بولنے والے علماء ہیں۔ ناظم اجلاس مجھ سے پیشتر جس طرح سے انہوں نے مدرسے کا تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مرکز اہل سنت و جماعت، مرکز عشق رسول بنائے۔ ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔
اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں۔ جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی نیا ہیرو آ جائے گا، دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے۔ نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا۔ اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں۔ جو زیادہ عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے۔ جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزو، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے۔ اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر، اور پرشین ایمپائر جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں۔